الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء، طلبا، مہمانان کرام، ابھی مدرسے کا سالانہ اجلاس اور اس کے دوران بچوں کے بہترین پروگرام ہمارے سامنے آئے، جس سے ہمیں مدرسے کی سال بھر کی سرگرمی کا اندازہ ہوا اور اساتذہ کرام کی جد و جہد کا پرچہ بھی ہمارے سامنے آیا کہ یہ حضرات ہماری اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے تگودو میں لگے اور رات دن اس بارے میں کوشاں ہیں کہ ہماری آئندہ آنے والی نسل جہاں دنیاوی اعتبار سے ایجوکیٹڈ ہو، وہی دینی تعلیم سے بھی آراستہ، ان کے عقیدے نہایت پختہ ہوں اور درست ہوں، اور ان عقائد کے پختہ اور درست کرنے کا بہترین مقام مدرسہ ہے اور یہاں کی دینی تعلیم ہے، اور اس کا سب سے بڑا مرکز اور محور اور گنجینہ قرآن کریم ہے۔ ابھی چونکہ تھوڑی دیر کے بعد اذان آنے والی ہے، لیکن مجھے حضرت محترم صاحب نے اجازت دی ہے کہ مختصراً آپ کے سامنے دینی تعلیم کی اہمیت کو واضح کروں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 50 سالوں تک بخاری شریف کا درس ایک ہی جگہ بیٹھ کر دیا، انہوں نے کبھی تنخواہ کی پرواہ نہیں کی۔ اس وجہ سے آج پورے عالم میں ان کے شاگرد نہ صرف یہ کہ تدریس میں مصروف ہیں، بلکہ ان میں سے بیشتر بخاری شریف تک کا درس دے رہے ہیں۔ میں بھی انہی کا شاگرد ہوں اور پوری بخاری شریف میں نے ان سے پڑھی، اور بے فضلہ تعالی ان کی دعائیں ملی۔ آج 27 سال ہو گئے یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی خدمت اللہ تعالی اختر سے لے رہے ہیں۔ یہ بھی میرے والد صاحب کا فیض ہے۔ اساتذہ کی دعائیں، اساتذہ کی محنتیں یہ بڑی کام آتی اور طلبا کی زندگیاں بچ جاتی
وہ کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دیتا ہے، وہ کہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں اور کہاں جا کر کے کام کرتے ہیں۔ دین کو اہم سمجھو، دین کی تعلیم کو اہم سمجھو۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کی تعلیم ضروری ہے، آج کے ماحول کے اعتبار سے، تقاضوں کے اعتبار سے دنیا کا ایجوکیشن ضروری ہے، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اسکول بنائیں اور اسلامی ماحول میں اپنے بچے اور بچیوں کو دنیا کی تعلیم دلائیں، اور ساتھ ہی دین کی تعلیم سے بھی آراستہ کریں، تاکہ یہ فتنوں کے دور میں ہمارے بچے اگر دنیاوی ماحول میں کسی جگہ کام کر رہے ہیں تو ان کا دین سلامت رہے، وہ جب دنیا سے جائیں تو ان کا ایمان پر خاتمہ ہو اور وہ اپنے والدین کی شفاعت کرنے والے اور سفارش کرنے والے بن جائیں۔ دین کی تعلیم بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ دنیا کی تعلیم سے ڈگری ملے گی، ڈگری بھی ضروری، بغیر ڈگری کے آدمی ترقی نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا، جاب نہیں مل سکتا، ڈگری ملے گی۔ نمبر 2 نوکری ملے گی، نمبر 3 کرسی ملے گی، کرسی کے لیے بڑی کھینچا کھینچی چلتی اور وہ کرسی بھی ملے گی، لیکن دین کی تعلیم کے ذریعے سے جنت ملے گی۔ دنیا کی جتنی تعلیم ہے دنیا میں رہ جائے گی، قبر کے کنارے پر رہ جائے گی، لیکن دین کی تعلیم اٹھا کر ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ دنیا کی تعلیم سے دنیا کا بڑے سے بڑا عہدہ آپ کو ملے گا، لیکن قرآن کریم کی تعلیم کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی نصیب ہوگی، اللہ کی رضامندی نصیب ہوگی، والدین کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کو یہ سعادت بخشی کہ انہیں صاحب اولاد بنایا، لیکن اولاد کے آ جانے کے بعد ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بہترین دین کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ پہلے تو بچے کا اچھا نام رکھے، اچھے نام کا مطلب ہے نبیوں کے نام پر، صحابہ کے نام پر، نیک لوگوں کے نام پر اپنے بچے بچیوں کے نام رکھو، تاکہ اچھے آثار بچوں کی زندگی کے اندر ظاہر، اچھے نام کا اچھا اثر ہوتا ہے۔ نمبر 2 جب بچہ بولنا شروع کرے تو یہ بچے کو اللہ اللہ بولنا سکھاؤ، تاکہ یہ اللہ کا نام لینے والا بن جائے، اللہ والا بن جائے۔ جب 3-4 سال کا ہو جائے تو اس کو بسم اللہ پڑھاؤ اور قرآن کریم کی تعلیم دو۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب بچہ مدرسے میں داخل ہو کر اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ بچے نے کیا پڑھا؟ فرمایا کہ اس نے تیرا نام لیا، تیری عظمتیں بیان کی، تجھے رحمان کہا، تجھے رحیم کہا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں تم گواہ رہنا، میں نے اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دی۔ ابھی تو ایک بسم اللہ پڑھی اور مغفرت کا سامان ہو گیا۔ جب یہ قرآن شریف پورا پڑھ لے گا، دین کی تعلیم اچھی حاصل کر لے گا، اور ہونا یہ چاہیے کہ قرآن حفظ کر کے قرآن کی تعلیم دینے کے اندر لگ جائے، اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر دے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائیں گے اور جنت بھی عطا فرمائیں گے، اور والدین کے لیے قبر کے سوال بھی آسان کریں گے،
اور آخرت میں درجات کو بلند بھی فرمائیں گے، اس بنیاد پر کہ ماں باپ نے اپنے بچوں میں تو یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ کہاں پڑھیں، لیکن ماں باپ نے سلیکشن کیا اور انہوں نے اپنے بچے کو قرآن کریم یاد کرانے میں اور عقیدوں کی بہترین تعلیم دینے میں لگا دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ حدیث شریف میں فرمایا کہ جن ماں باپ نے بچوں کو قرآن کریم حفظ کرایا اور مکمل کرایا اور فکر کرتے رہے، قیامت کے دن کروڑ لوگوں کے سامنے ایک شاندار اسٹیج سجایا جائے گا، اور وہ شاندار اسٹیج پر انبیاء اور صلحاء ہوں گے۔ پھر فرشتہ اس بچے کے جس نے حفظ قرآن کریم کر لیا ہے والدین کا نام پکارے گا کہ بھائی یہ بچہ جس نے قرآن شریف اللہ کا کلام، بہترین کلام اپنے سینے میں رکھ کر اپنے سینے کو منور کر ڈالا تھا دنیا میں، اور قرآن کریم کی خدمت میں لگ گیا تھا، اس کے والدین اسٹیج پر آ جائیں، کروڑ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ منظر، بلایا جائے گا اور حکم ہوگا کہ دونوں کے سروں پر بہترین چمکدار تاج رکھا جائے، اور یہ تاج ایسا ہو کہ اس میں لگے ہوئے ہیرے اتنے روشن ہوں کہ آفتاب کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جائے، ایسے بہترین تاج سے نوازا جائے گا۔ اب تو یہ بچوں نے حفظ کیا تو سر پہ دستار باندھی، تو ان کو دستار سے اور سند سے نوازا گیا، اور کل ان کے والدین کو اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا فرمائیں گے۔ کیوں کہ والدین نے اپنی اولاد کو کہاں پڑھانا ہے اس کا صحیح فیصلہ کیا، تربیت کی، قرآن کریم پڑھایا، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ ماں باپ کو نوازیں۔ 10 بچوں نے آج قرآن کریم حفظ کر کے دستار بنوائی اور مدرسے کی محنت رنگ لائی، امت کی خدمت میں 10 حفاظ پیش کیے گئے، ان پر اللہ کیا دے گا؟ فرمایا حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے وَقْرَا وَارْتَقِي، قرآن کریم پڑھتا جا اے حافظ قرآن، اور جنت کی منزلوں پر چڑھتا جا۔ جنت کی کتنی منزلیں ہیں؟ فرما جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنی جنت کی منزلیں ہیں۔ وقرا ورقی، پڑھتا جا، ان جنت کی منزلوں پہ چڑھتا جا۔ اور آگے فرمایا وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، اور قرآن کریم کو نہایت اطمینان سے جیسے مدرسے میں پڑھنا سکھایا تھا ایسا ترتیل کے ساتھ پڑھتا جا، اور جنت کی منزل پر چڑھتا جا۔ تیری آخری منزل جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی وہیں تیرا مقام ہوگا، وہیں تیری رہائش ہوگی۔ اتنے عالی شان مقام پر حافظ قرآن ہوگا، والدین کا چمکتا ہوا تاج دیکھ کر جن لوگوں نے اپنے بچوں کو حفظ نہیں کرایا وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم اپنے تمام بچوں کو
حافظ قرآن بنا دیتے تاکہ آج یہ تاج جو ہے ہمیں بھی پہنایا جاتا اور انبیاء کرام ہمیں دیکھتے۔ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا مرتبہ، نہایت عالی شان مقام ہے، اور دنیا میں بھی قرآن شریف حفظ کر لیا، بہت بڑا لقب اس کو ملا، حافظ قرآن۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ذکر ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے حافظ قرآن اللہ نے، اور مخلوق میں سب سے پہلے حافظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے بعد صحابہ کرام نے، ان کے بعد امت مسلمہ ہے۔ آج دنیا میں کروڑ حفاظ قرآن کریم موجود ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھے اور سیکھنے کے بعد سکھائے، اس کی تعلیم میں لگ جائے، دنیا کی فکر نہ کرے، اللہ کی کتاب کی نشر و اشاعت کی فکر کرے، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں فرمائے۔ بی اے والا، بی ایس سی والا اور بہت سے ڈاکٹروں کو جاب نہیں ملتا، لیکن کوئی حافظ قرآن بھوکا نہیں مرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی برکت سے دنیا میں عزت بھی دیتے ہیں اور دولت بھی دیتے ہیں اور مال بھی عطا کرتے ہیں۔ 16 سال کا بچہ تراویح کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پیچھے 60 سال کا بوڑھا، 70 سال کا معمر اور کروڑ پتی اور لاکھوں پتی انسان ادب سے اس کی امامت کو منظور کرتے ہیں۔ کتنا بڑا مرتبہ ہو گیا، کتنے لوگ تیرے پیچھے نماز پڑھنے والے بن گئے، تیرا کیا اچھا رتبہ اور تیرا کیا اچھا مرتبہ ہو گیا۔ علماء نے بہت اچھی بات کی کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ پوری پوائزن سے بھری ہوئی ہے۔ جب کورونا ہوا تھا تو منہ پر ماسک لگاتے تھے، کتنے لوگوں کو ویکسین لگائی گئی کہ بھئی تم دنیا میں گھومو گے تم کو کورونا کے جراثیم نہ لگ جائے۔ اسی طرح یہ دنیا کی مادیت کے خطرناک جراثیم ہمارے ایمان کو مجروح نہ کر دے، اس بنا پر یہ بچوں کو دنیا کے پوائزنسٹ ماحول میں بھیجنے سے پہلے قرآن شریف کے ٹیکے لگاؤ اور ان کو آیات قرآنیہ کا ماسک پہناؤ اور ان کو بہترین قرآن کا عالم بناؤ، تاکہ دنیا کے فتنوں والی جگہ میں کسی فتنے کے اندر یہ مبتلا نہ ہو جائے، ان کی حفاظت ہو جائے اور یہ خیر اور عافیت کے ساتھ پوری زندگی ایمان پر گزاریں اور اپنے والدین کے لیے کل آخرت میں سفارشی بن جائیں، سرخروئی کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اور جو آیت پڑھی میں نے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ آگ سے۔ آگ کا ہم لوگ تو بہت اچھی طرح آرام سے بیٹھے ہیں کہ آگ نظر نہیں آتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر گناہ جو انسان کرتا ہے وہ آگ ہے، کیونکہ اس گناہ کے سبب سے وہ آگ کی طرف قدم اٹھا رہا ہے، آگ کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہاں گناہ کوئی آگ کہہ دیا، اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے،
اور اپنے فیملی ممبرس کو بھی بچاؤ آگ سے، اس بنا پر کہ جہنم کا ایندھن پتھر ہوگا اور انسانوں کو جہنم جلانے کے لیے اور بھڑکانے کے لیے ڈالا جائے گا۔ تو کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نہ ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے تم نے اپنے بچوں کو بہترین دنیا کا ایجوکیشن دیا تاکہ دنیا میں ان کا فیوچر برائٹ ہو جائے، ان کا روشن مستقبل ہو جائے، اس بنا پر آپ نے ان کو تعلیم سے آراستہ کیا، بہترین دنیا کی تعلیم دی اور انہیں پڑھایا، ان کا مقام بن جائے، ان کا مکان بن جائے، دنیا میں ان کا پوزیشن ہو جائے، اس کی فکر آپ نے کی۔ لیکن کیا آپ نے اس بات کی فکر کی تھی کہ اس کے دل میں میرا قرآن آ جائے، اس کو دین کی تعلیم مل جائے، اور جیسے دنیا میں اس کا مقام ہے جنت میں بھی اس کا مقام ہو جائے اور جنت میں اس کا مکان بن جائے، اس کی فکر کی تھی تم نے؟ ایک اللہ والے نے بہت اچھی بات کہی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہماری اولاد کا کیا ہوگا، یہ کہیں ادھر ادھر مارے دنیا کے لیے پھریں گے تو نہیں، پریشان تو نہیں ہوں گے، مخلوق الحال تو نہیں ہوں گے، غربت کا شکار تو نہیں ہو جائیں گے، بدنام تو نہیں کر دیں گے ہم کو، اس کی فکر تم نے کی تھی۔ لیکن یہ فکر تم نے کی تھی کہ نہیں ہم مر جائیں گے تو بچوں کا کیا ہوگا، لیکن بچے مر جائیں گے ان کو بھی مرنا ہے تو آخرت میں ان کا کیا ہوگا، اس کی فکر والدین کو کرنی، ہر والدین کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا۔ لہذا اپنی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی کا احساس اپنے اندر پیدا کیجیے اور تعلیم دین سے اپنی اولاد کو آراستہ کیجیے۔ ہمیں چلنا بھی چاہیے اور ہمیں یہ بننا بھی چاہیے۔ ہمارا مدرسہ دو چیزوں سے چلے گا، ہمیں آپ کا چندہ کی درکار ہے، چندہ کریں گے تو آپ کی خوش نصیبی ہے، دیں گے اللہ کے دین کے لیے تو آپ کی خوش نصیبی آخرت میں محل تعمیر ہوگا، اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا، اور ہو سکتا ہے اللہ دنیا میں بھی بدلے عطا فرما دے کہ جتنا دیا ہے اس سے کئی گنا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ آخرت میں تو درجات کا ملنا اور مقامات کا حاصل ہونا بالکل آسان ہے اللہ کے لیے، اس بنا پر اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کیجیے اور ذمہ داری کو پوری طرح نبھائیے، کیونکہ یہ ذمہ داری کے بارے میں والدین سے پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کون سی نعمت؟ اولاد بھی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے تم نے رو رو کے مجھ سے اولاد مانگی تھی، میں نے تمہارا دل خوش کر دیا، تم کو اولاد سے نوازا، تم نے اولاد کو پیار کیا، انہیں پروان چڑھایا، لیکن کیا میرا شکریہ ادا کیا؟ اور میرا شکریہ یہ تھا کہ میرا قرآن ان کو پڑھاتے، میں جو دین دے کر سرکار کو بھیجا تھا وہ دین ان بچوں کی زندگیوں میں بھی آتا، قیامت تک اسی طرح سے یہ دین چلتا رہے گا، شولڈر ٹو شولڈر۔ The responsibility which is lying upon the shoulder of the parent, it will continue until the day of judgment and the Qiyamah۔ اپنے بچوں کی ذمہ داری دین کے سلسلے میں ضرور نبھائیے۔ آج ہم ہمارے بچوں کو دنیا کے ایجوکیشن کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں،
کیا ہم قرآن کریم کو کچھ نہیں دے سکتے؟ کیا ہم مدرسوں کو کچھ نہیں دے سکتے؟ کیا یہ مدرسے میں ہمارے بچوں کو پتھروں سے ہیرا بنانے والے اساتذہ کو نہیں نواز سکتے؟ ان کو خوب نوازیے، بہترین تنخواہیں دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، بچوں کو مرتے دم تک قرآن کی تلاوت کی سعادت عطا فرمائے، مدرسے کو بہترین ترقیات سے نوازے اور اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے، ٹرسٹی حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کو مزید ہمتیں عطا فرمائے۔ جب مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو مجھے یہاں کے ذمہ دار حضرات نے بلایا، وہ شہید کی گئی مسجد اور اس کے بعد تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا۔ آج صبح میں حضرت بھائی صاحب نے کہا تو آ کے دیکھ کہاں تک کام ہوا ہے، توڑنا تو دیکھ لیا تھا اور ذرا بننا بھی دیکھ۔ لہذا ان کے حکم پر اور حضرت محتمین صاحب کے حکم پر مجھے جلسے میں حاضر بھی ہونا تھا۔ دیر تک طبیعت باغ ہو گئی، بہت وسیع مسجد الحمدللہ بن گئی، صحن بھی بڑا وسیع بنا۔ اب اس کے کپڑے پہنائے جانے ہیں اور اس کا ڈیکوریشن تمام چیزوں کا کیا جانا ہے، اس کو چاند لگنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اور خیریت کے ساتھ مسجد کی باقی تعمیر کو مکمل فرمائے، داد و دہیش کرنے والوں کو قبول فرمائے اور مسجد کی باطنی تعمیر، مسجد میں نماز پڑھنے والے ہیں ان کے ذریعے سے مسجد کو روحانی طور پر آباد فرمائے۔ میں مدرسے کے ذمہ دار، مدرسے کے اساتذہ، مدرسے کے ساتھ ساتھ مسجد کا ذمہ دار، مسجد کے تمام اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، آخرت میں محل سجا رہے ہیں، اپنی آخرت کی فکر کر رہے ہیں۔ فکر عقبہ کی کر، آج ہی بے خبر، کل نہ کر، کل کی کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ لہذا جتنا ہو سکے دوستوں نیکیاں سمیٹ لو، علم کے خزانے لٹ رہے ہیں، بڑا ہو کہ چھوٹا ہو اسے حاصل کر لو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ عشاء کی نماز 8:35 پر ہو۔ عشاء کی نماز کے بعد جلسے میں شرکت کرنے والے تمام مہمانان نظام کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ عشاء کی نماز سنت النوافل سے فارغ ہو کر مسجد کے باہر کے صحن کے اندر انشاءاللہ کھانے کا نظم ہے، تمام لوگ کھانا تناول فرما کر جائیں۔ اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم نبّئ قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا نور صدورنا ذهاب همومنا وغمومنا اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ آج اس مسجد جدید میں جو حضرات مدرسے کے روحانی اجلاس میں شامل ہوئے اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان تمام کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کی اور اپنے نسلوں کی دینی تعلیم کی فکر نصیب فرما۔ اے اللہ مدرسہ حاضہ کو ترقی عطا فرما اور محنت کرنے والے اساتذہ کو قبول فرما، ذمہ داروں کو اللہ بہترین بدلے عطا فرما۔
دامیں درمیں سخنیں قدمیں، آج جن بچوں کو آپ نے نوازا اے اللہ ان تمام عطیات کو قبول فرما، اور اللہ دنیا میں آخرت میں بہترین بدلے عطا فرما، جان مال عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ اے الہ العالمین آنے والے جو بھی طالب علم آئیں ان کو علم نافع، عمل صالح، قرآن کی بہترین تعلیم سے آراستہ فرما۔ اللہ قرآن کریم کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اے اللہ جو تمنائیں لے کر ہم بیٹھے وہ تمناؤں کو پورا فرما، جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نماز کی جلدی سے جلدی تیاری کر دیں تاکہ نماز کھڑا کرنا اور باجماعت نماز ہونا آسان ہو جائے۔